ایک بار پوزا یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں رش ہو جاتا ہے، لوگ زحمت ہوتی ہے اور آپ کو بھی بیچ میں تکلیف دیتے ہیں. بالاجی میں بلندتر صلوات. محمد آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتح وساور به المغالب، ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون، حتى سرها الضلال عن يمين وشمال، نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلوات. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. عادت اور عبادت کے عنوان پر چوتھی صحبت سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ہماری گزارش یہ رہی کہ پروردگار عالم نے
انسان کو فطرت پر خلق کیا اور انسان نے خود کو عادت کی الجھنوں میں ملوث کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسجد میں ہے تو عبادت، اور کام کی جگہ پر ہیں تو ملازمت، گھر میں ہیں تو معاشرت، دوستوں میں ہیں تو ثقافت۔ اسلام یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جہاں جہاں رہے مسلمان رہے۔ اس لیے عزیزو کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے خلق ہوتی ہے اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس مائکروفون کو میں اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اگر چاہوں کہ اس کو مجلس کے بعد تبرک یا نیاز کی تیاری اور تقسیم کے لیے استعمال کروں تو ممکن نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ہم نے انسانوں کو خلق کیا اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی دوسرا کام کرے۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب اس کی تخلیق کی جہاد کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے تخلیق کی بنیاد فطرت کی عادت نہیں۔ تو عزیزو اگر فطرت کی راہ پر گامزن رہو تو پھر نتیجہ فکر یہ ہوگا محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اچھا جب تم نے انسانیت کو اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیے اب تہذیب مجلس پر بات کروں۔ سلام۔ دیکھیے ایک چیز فطرت ہے، ایک چیز عادت ہے۔ فطرت جو انسان ساتھ لے کر آیا، عادت جس کو ماحول کے اثر میں انسان اپنا لیتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے عبادت۔ اب عادت اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عادت کا نتیجہ شکایت ہوتی ہے، عبادت کا نتیجہ اطمینان ہوتا ہے۔ عادت کا نتیجہ ہے شکایت، عبادت کا نتیجہ ہے اطمینان۔ ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان فراہم کرتا ہے نا۔ عبادت اطمینان دیتی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، حج بیت اللہ انجام دیتا ہے، تو کیا آنا چاہیے تھا نتیجے میں؟ اطمینان۔ آ گیا؟ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی اگر عبادت ہوتی تو اطمینان ہوتا، لیکن چونکہ عبادت نہیں رہی، عادت بن گئی، اور ایسی عادت بنی کہ ایک مدد کرنے والا انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے، لیکن چونکہ ایک نمازی اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، لہذا اس نے کہا اگر مدد کروں گا تو میری اول نماز کا وقت نکل جائے گا، مدد کو چھوڑا اور نماز پڑھی، اس لیے کہ عادت یہی تھی کہ اول وقت میں نماز پڑھوں۔ تو آپ سمجھے عزیزو، عبادت عادت کے بجا لانے کا نام نہیں ہے،
عبادت حکم مالک کی تکمیل کا نام ہے. یہی وجہ ہے عزیزو، عبادت کی روح عادت نہیں، حکم الہی ہونا چاہیے کہ وہ جو رات بھر جاگا کرتا تھا اس کو کہہ دیا آج رات سو جا. مولا آپ کی نماز شب کا کیا ہوگا، تہجد کا کیا ہوگا، وہ قضا ہو جائے گی کا کیا فکر ہے؟ جس کے حکم سے جاگا کرتا تھا اس کے حکم سے سو رہا ہوں. محمد وآل محمد صلوات. عبادت اور عادت اس کو سمجھتے چلیے، اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو روکتی ہے. تنگ دستی روکتی ہے، خوف روکتا ہے، محتاج ہونا روکتا ہے. اچھا، یہ تنگ دستی پیدا کون کرتا ہے؟ سورہ بقرہ، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا، شیطان وعدہ کرتا ہے کہ تم کو محتاج بنا دے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ یقین دلاتا ہے اپنے فضل کا، اپنی مغفرت کا. واللہ واسع علیم. تو اگر کوئی نماز پڑھے، عبادت کرے، اطاعت پروردگار بجا لائے تو وہاں تو فقر نہیں ہونا چاہیے نا. پہلی بات اطمینان ہونا چاہیے، فقر نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ بھی عرض کر دوں اگرچہ کہ گرامر کے اعتبار سے فقیر اور فقر قریب قریب ہیں، لیکن یاد رکھنا عزیزو، فقیر ہونا بہت اچھی بات، لیکن صاحب فقر ہو جانا بہت بری بات. ان اللہ غنی وانتم الفقراء. محتاج ہو جانا بری بات. یہ محتاجی کون دیتا ہے؟ شیطان. تو عزیزو، اگر سوئٹزرلینڈ میں فقر ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا. اگر امریکہ اور برطانیہ میں فقر ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا. یہ کیا بات کہ جہاں 5 وقت میں بلند آواز سے اذانیں دی جا رہی ہوں، فقر وہاں پر ہے. اور میں نے 98 میں اسی شہر میں عرض کیا تھا، اور پھر کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس قوم نے کہا، دست سوال بھی اسی کا دراز ہوا. تو کیا بات ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو اطمینان نہ دے سکے، وہ عبادت جو تنگدستی کو دور نہ کر سکے، وہ عبادت جو فقر سے آزاد نہ کر سکے، وہ عبادت کے نام پر عبادت کی کوئی صورت ہے، عبادت نہیں. اور عزیزو، جب عبادت عادت میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر رسمیں رہ جاتی ہیں، روح مفقود ہو جاتی ہے. اور یہی وہ فریاد ہے جو ختمی مرتبت روز قیامت میں کریں گے. اس کو سورہ فرقان نے بیان کیا، یا رب ان قوم یتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میرے معبود، انہوں نے قرآن کو تو مہجور کر کے رکھ دیا تھا. قرآن پڑھ رہے تھے مگر الفاظ قرآن زبان تک تھے، حلق سے نیچے نہیں اترے تھے. کیوں؟ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ عبادت بھی رہے، لہو و لعب بھی رہے، عبادت پروردگار بھی رہے، ہماری عادتوں میں کوئی فرق بھی نہ پڑے. میں کہتا ہوں آج کے مسلمان سے تو اس دور کا کافر بہتر تھا جو 360 بتوں کو خدا مانتا تھا، ایک خدا کا اقرار کرنے پر تیار نہ تھا. بھئی کیا بات تھی؟ جب 360 بتوں کو خدا مانتا تھا، اس ایک خدا کو اور مان لیتا. لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک خدا کو ماننے کا دین نہیں ہے، تمام طاقتوں کو ٹھکرا کر اس کو ماننے کا نام دین ہے. اسی لیے
اب میں متصل ہو رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ لذات دنیا بھی ہیں، اشتہا کی قید بھی ہے، محبت کی زنجیریں بھی ہیں، رشتہ داری کی بیڑیاں بھی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے ان سب کے ساتھ رہ کر ہم کو بھولنے نہ پاؤ، اس لیے کہ تمہارا ایک مقصد ہے، تمہاری ایک منزل ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو عبث پیدا نہیں کیا، مت بھولو، وانکم الینا لا ترجعون، تم کو ایک روز ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اگر یہ مقصد یاد رہا تو دنیا میں کامیاب رہو گے، اگر یہ مقصد بھول گئے تو کیا ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ والعصر، میں متصل ہو گیا اپنی گزشتہ گفتگو سے، قسم ہے وقت عصر کی، تمام انسان خسارے میں۔ ایک بات ذہن میں محفوظ کیجیے، یہ کلام ان الانسان لفی خسر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کلام کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ انسانی عادت یہ ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ سائنسدان تھیوریز پیش کرتے ہیں، انٹلیکچوئل نظریات دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان پریسکرپشن لکھتے ہیں، لیکن آئیڈیا دیتے ہوئے، نظریہ پیش کرتے ہوئے، مقالہ پیش کرتے ہوئے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا، بڑی توجہ رہے، نتیجہ فکر تک لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ 100% درست ہے۔ ہو سکتا ہے رائے آنے والے وقت میں بدل جائے، اس لیے کبھی تم نے غور کیا ہو کہ ہر ایفیڈیوٹ پر لکھا ہوتا ہے I solemnly affirm that these facts or statements are absolutely correct to the best of my knowledge۔ بھائی میں وہ کہہ رہا ہوں جو میری معلومات کے مطابق صحیح ہے۔ صحیح کلی ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر تجمل صاحب، ڈاکٹر کمال صاحب، رضوان صاحب، یہ جانتے ہیں کہ پریسکرپشن لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس دوا سے مریضوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے لیے بھی لکھ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا کہ تم کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ دوا لکھنا میرا کام ہے، شفا دینا شافی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا کی، یہی معمول ہے، یہی عادت ہے۔ اچھا اب آگے آئیے، مراجع کرام، مجتہدین اعظام جو فیصلہ کرتے ہیں، میں وہاں تک لے آؤں کہ جہاں آپ عبادت سے متصل ہو جائیں، لیکن ایک جملہ اس سے پہلے کہوں گا، اور وہ یہ کہ مجتہد کا فتویٰ کتنے ہی بڑے علم پر مبنی ہو، فتویٰ وہ غیر معصوم کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں۔ فتویٰ وہ غیر معصوم کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ جس امر پہ بھی معصوم کی سیرت موجود ہو، اس امر میں فتوے پر عمل کرنا حرام۔ میں نہیں چاہتا عزیزان گرامی شروعاتی امور پہ بات کروں، کر سکتا ہوں، تقلید پر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہہ صرف یہ رہا ہوں سیرت ہے معصوم کی، فتویٰ ہے غیر معصوم کا۔ لیکن یہ مجتہد بھی جو فتویٰ دیتا ہے، اچھا ایک بات ذہن میں آ گئی عزیزان گرامی، اور وہ یہ ہے کہ تم فتووں کا نام لیتے ہو، عمل اپنی عادت پر کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے میں نے، نام مجتہد کا لیتے ہو، عمل اپنی عادت پر کرتے ہو۔ کیوں؟ ہر چیز میں سوال یہ ہے کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مستحب ہے،
ذمہ داری سے حضرت آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی کے فتوے سے بات کر رہا ہوں. وقت ہوتا تو میں اور اوپر جاتا. مسجد میں اب سننا عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے. مسجد میں بلند آواز سے دعائیں مانگنا مکروہ ہے، لیکن آج مسجدوں میں ہر نماز کے اختتام پر بلند آواز میں دعا واجبات کے درجے پر پہنچ گئی ہے. کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں پوچھتا یہ واجب ہے مستحب ہے. اگر ہم ماتم شبیر کی بات کریں تو فوری طور پر یہ بحث سامنے آتی ہے ماتم واجب ہے یا مستحب ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، قوم، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا. یہی ہے نا. قرآن تو کہیں بھی نہیں آیا. کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ کیوں اہتمام کرتے ہو بچوں کو ختم قرآن کا قرآن اصول و فروع میں نہیں ہے، لیکن یہ سارے اصول و فروع اسی قرآن کی بنیاد پر تو ہیں. اس لیے عزیزوں میں کہتا ہوں مجلس و ماتم نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، سارے اصول و فروع اسی مجلس کی بنیاد پر تو ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں مکروہات یاد رہے ہے نا. قبرستان میں تھے کسی کے انتقال پر، تو اب یہ مسئلہ سن لیجیے گا. خیال نہیں تھا، میں متصل ہونا چاہتا ہوں. میں کہا کہ مومنہ کا مرحومہ کا پوتا اور نواسا مٹی نہ ڈالے. ہوتا یہ اپنی عقیدت، صاحب علم اس کی اپنی بلندی. انہوں نے کہا عمل مکروہ ہے نہ ہو. میں خاموشی سے دیکھتا رہا. پھر نماز جماعت ہوئی، کیا سید نماز پڑھاؤ؟ میں نے کہا آپ پڑھاؤ. کہنے کہ کیسے ہو سکتا ہے سید کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ بڑی اچھی بات. یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں عزیزان محترم، نماز پڑھانے کی قابلیت میں بڑا امامہ کام نہیں کرتا. وہ نسبت کام کرتی ہے جو رسالت مآب کی قربت کہلاتی ہے. جب بھی کبھی دو نماز پڑھانے والے ہوں جن میں ایک سید ہو ایک غیر سید ہو تو امامت سید کا حق ہے. اگر ایک شہر کے رہنے والا ہو ایک مسافر ہو تو جو شہر میں رہنے والا سید ہے وہ نماز پڑھائے. اگر دونوں شہر میں رہتے ہوں اور دونوں سید ہوں تو وہ جس نے تبلیغ دین میں زیادہ زحمتیں اور مصیبتیں اٹھائی وہ نماز پڑھائے. یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ایسا ہے نماز ظہر کے بعد اب ذرا دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ دعا پڑھ دو. میں نے کہا عربی میں دعا ہوتی ہے، بڑی مشکل آیتیں مجھے یاد نہیں ہوتی. بعد میں کہنے لگے سید یہ کیا بات کہی تھی، تم کو عربی کے الفاظ یاد نہیں ہوتے؟ کہا میں تو اردو زبان بولنے والا آدمی ہوں، آپ صاحبان زبان. کیا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو میں نے کبھی کہا تھا کہ اب دین فہمی کا معاملہ بھی عربی اور فارسی کے ساتھ جڑ گیا ہے. جس کو عربی آئے گی اس کو دین آئے گا. شاید ایسا ہی ہو. لیکن میں ایک سوال ذہن میں رکھ کے ہر جگہ گیا ہوں، ابو لہب دین کیوں نہیں سیکھ سکا؟ ابو جہل کو تو اسلام آپ سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے تھا. عزیزان گرامی بس جان لو دین
علم کے ذریعے نہیں، معرفت کے ذریعے آتا ہے۔ معرفت میں ابو لہب و ابو جہل پیچھے رہ جاتے ہیں اور فارس کا رہنے والا سلمان آگے نکل جاتا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس اتنا ہی۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی کچھ مقالہ، نظریہ، آئیڈیا، فیصلہ لکھتا ہے تو کہتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح ہے۔ مجتہدین اعظام نے کبھی نہیں کہا، مراجع کرام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عصمت کا نعم البدل ہے۔ یہ کوتابین توضیح المسائل میں سے چند مسئلے پڑھنے کے بعد تقلید کو اور اجتہاد کو امامت کے مقابلے پر لاتے ہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، آیت اللہ محمود طالقانی نے تفسیر قرآن لکھی اور تفسیر قرآن لکھنے کے بعد یہ کہا کہ جو کچھ میں اپنے مطالعے سے سمجھ سکا وہ ہے، ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر ہو۔ اور اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا۔ بات یہ ہوئی جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا ہے، میرا کام لکھنا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سائنسدان نے کہا کہ صاحب میرا نظریہ یہ ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آنے والے وقت میں دوسرے طلاب اور محنت کریں، ہو سکتا ہے وہ نظریہ درست ہو، میرا نظریہ غلط ہو، لیکن میری نظر میں بس یہی بیان درست ہے۔ آپ نے ایفیڈیوٹ میں یہی کہا کہ صاحب جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے۔ مجتہد نے جب فتویٰ لکھا تو اس کا آخری جملہ، کسی بھی فتوے کو کسی بھی مجتہد کے اٹھا کے دیکھ لینا، اگر میرا بیان غلط ہو تو بتا دینا، ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ آخری جملہ یہ ہے واللہ عالم بالصواب، کہ بہترین بات تو پروردگار ہی جانتا ہے۔ کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے علم و اجتہاد کی بنیاد پر کہتا ہوں، لیکن حقیقت کو وہی جانتا ہے جو حقیقتوں کا خالق ہے۔ ٹھیک ہے، سب یہ کہتے ہیں، صرف ایک کلام کرنے والا وہ ہے جس نے کلام کے آغاز پر دعویٰ کر دیا۔ میں متصل ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا کلام وہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب سمجھے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا لوگ شک نہیں کریں گے، کہا میرے کلام میں شک و شبہ نہیں ہے، بلند ہے ہر شک سے میری کتاب۔ اس لفظ شک کو ذہن میں رکھنا، ابھی لے کر جاؤں گا آپ کو ایک منزل پر۔ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل شک نہیں کریں گے، منافق شک نہیں کریں گے، نہیں وہ تو شک کریں گے، لیکن میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سمجھ میں نہ آئے، میرا جملہ ضائع نہ جائے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ پہ شک کرنا، کلام الہی پہ شک نہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں مسئلے کتاب یہ آیت ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا، مولانا یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، اب اللہ کیا کرے؟ حاکم بدن اللہ کچھ نہ کر سکے تو مولانا کیا کرے؟ بھئی قرآن نے تو کہا اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ تو انہی کی سمجھ میں آئے گی جو صاحبان عقل ہیں۔ تو اپنی عقلوں کو ٹیسٹ کرو۔ اب وہ جس کے کلام میں شک نہیں ہے، اس نے اس کلیم کے بعد بھی انسان کے نقصان کا اعلان کرنے سے پہلے قسم کھائی۔ معاف کرنا تمیز کچھ طولانی ہو گئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم وقت عصر کی، سارے انسان نقصان میں ہیں۔ قسم کیوں کھائی؟ کل کی گفتگو تھی، قسم کھائی جاتی ہے جب کوئی محبوب ہو، قسم کھائی جاتی ہے جب کوئی محترم ہو۔ اللہ کا محبوب تھا اس کا رسول، تو اس کی عمر کی قسم کھائی، لیکن اللہ سے زیادہ کوئی معزز ہے نہیں، پھر بھی قسم کھائی۔ تو کیوں قسم کھائی؟
तो एक माने समझ लो, कसम कुरान मजीद ने गवाही के मानों में इस्तेमाल किया। इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिकों ने आकर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह जानता है तू उसका रसूल है मगर गवाही देता है ये झूठे है। फिर अगला जुमला, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, इन्होंने अपनी कसमों को, अपनी गवाही को अपनी कसम बना लिया है। क्या मतलब? गवाही कसम बन जाती है, कसम गवाही बन जाती है। वल अस्र, अब तर्जुमा करो, वल अस्र कसम है वक्त अस्र की। ये तर्जुमा है ना जो आप देखते हैं कुरान मजीद में, अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, वल अस्र गवाह है वक्त अस्र। खुदा की कसम ये बात कभी किसी ने कही ही नहीं जो अब कहने जा रहा हूं। सूरह निसा, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउला शहीदा, हर उम्मत में से उस पर एक गवाह लाएंगे और रसूल तुझको उन पर गवाह लाएंगे। ज़हन में रखना ये बात, हर उम्मत में एक गवाह, हर उम्मत पर एक गवाह और इन गवाहों पर रसूल गवाह। कसम के मानी गवाही, ये भी ज़हन में रखना, ये भी ज़हन में रखना, कसम खाते मोहतरम की। अब जब तफसीर उलमाए अहले बैत को देखा तो मुझे तीन बयान मिले। पहला बयान वल अस्र, फरमाया उक़्सिम बिल वक्त खुरूज ज़ुहूरिल कायम अलैह। दूसरी बात सुनो, उक़्सिमु बि अस्रिल लती बिस्सलातिल लती सल्लहा अमीरुल मोमिनीन, उस नमाज की कसम जिसको पढ़ते हुए अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। फिर फरमाया उस वक्त असर की कसम, सलाते अभी अब्दुल्ला हुसैन जब 9 लाख तलवारों की कोशिश थी फातिमा का लाल नमाज ना पढ़ सके तो हुसैन ने नमाज असर पढ़ी, है ना। असर के कितने मानी है मेरे पास वक्त नहीं है, कभी सूरह असर पर बात होगी तो मुफस्सल बयान करूंगा। इमाम ज़माना की कसम, अली की असर की कसम, हुसैन की नमाज असर की कसम। मैं हाथ जोड़ के कहूं परवरदिगार, क्या ये इतने ऊंचे हैं, क्या ये इतने बुलंद हैं कि तेरे लिए भी मोहतरम हो गए? भाई हमने कसम खाई थी उसकी जो हमारे लिए मोहतरम था, हमसे बुलंद था। परवरदिगार ये तुझसे बुलंद, क्या खामोश हो जा, तू क्या जाने गैर मासूमों के फतवों पर अपने अमल की बुनियादें उस्तवार करने वाले, तू क्या जाने मेरे अतियों के दयानतदार और मेरी शरीयत के अमल के मेयार यही तो है। अब आयत मिलाओ, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउला शहीदा। बात यहां तक पहुंची? नहीं नहीं नहीं, ये जुमला मेरा जाया चला गया। मैंने क्या कहा कि मेरी शरीयत का मेयार यही तो है, मेरे दिए हुए अतियों के दयानतदार यही तो है। अब वादे कर रहा हूं ताकि बात पहुंचे। तुम नमाज पढ़ते हो ना, तो नमाज के अरकान क्या है? क़याम, रुकू, सुजूद और तशव्वुद। कितने रुकू होते हैं नमाज में? एक रकत में कितने रुकू हैं? एक। सजदे कितने हैं? 2। नमाज पढ़ते हुए इसी तरह अगर तुम पहुंचे अल्लाह की बारगाह में और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि नमाज पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, क्या कितने रुकू करता था एक रकत में? का 1। सजदे कितने थे? का 2। क्या तुझको मालूम नहीं? 2 रुकू थे और 1 सजदा। नहीं भाई, आपकी खामोशी पर जारी रखूं या खत्म करूं? आप सोचेंगे, घबराइए नहीं, पूरी तरह होश आवाज में हूं। भाई अगर परवरदिगार ने कहा कि तूने रोजे कैसे रखे, सहर से मगरिब तक, नहीं, रोजा तो मगरिब से सहर तक था, तो क्या होगा हमारी नमाज का?
بیکار ہو جائے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پروردگار ہم نے ایسے نماز اس لیے پڑھی کہ تیرے حبیب نے اسی طرح کہا تھا. تو عزیزو ہم کو یقین ہے کہ پروردگار یہ نہیں کہے گا یہ غلط نماز تھی، اس لیے کہ یہ آئی ہے محمد عربی کے الفاظ کے ذریعے. بات سمجھ میں آئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہاں یہ ہے کہ میرے کلام میں شک نہیں، پیغام یہ ہے محمد مصطفیٰ کے الفاظ میں شک نہ کرنا. اللہ کو دیکھا کیوں؟ ہم نے نماز پڑھی ہے حکم محمد سے، پروردگار غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا تو حضور نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی تو اب شک نہیں کر سکتے ان الفاظ پر جو حضور کی زبان پر آئیں. طے ہو گئی نا بات؟ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ عزیزو جو کوئی الفاظ محمد پر شک کرے عبادت کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی. تو جو الفاظ پہ شک کرے اس کی عبادت منہدم ہو جائے. جو محمد کے فیصلے پہ شک کرے نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بھائی عبادت انہی کے عمل کا نام ہے. عبادت محمد و آل محمد کے عمل کا نام ہے. کیا تم کو اللہ نے نماز پڑھ کے بتایا تھا کہ ایسے پڑھنا؟ بھائی ہم نے تو رسول کو دیکھا تھا. رسول نے کس کو دیکھ کے نماز پڑھی تھی؟ عزیزان محترم جو اس نے کر دیا قدرت نے اسی کو معیار بنا دیا. قدرت نے اسی کو معیار بنا دیا. صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بات طے ہوئی. اب خطبہ ہے میرے دوسرے امام کا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ لوگوں تم کو نماز میرے نانا نے پہنچائی، نماز پڑھنے کا طریقہ میرے نانا نے بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ میرے جد نے تم کو بتایا، حج کرنے کا طریقہ میرے نانا نے تم کو بتایا، زکوٰۃ و خمس کے نصاب میرے نانا نے تم کو بتائے، جہاد و حج کے احکام میرے نانا نے تم کو بتائے. میرے نانا نے جو بتایا تم نے اسلام سمجھ کے اس کو قبول کر لیا، تو وہ معنی اولو الامر کے کیوں نہیں مانتے جو میرے نانا نے بتائے؟ اب کیونکہ یہ لفظ آ گیا تو جملہ کہہ دیتا ہوں. اولو الامر کون؟ صاحب امر کون؟ اب سن لو خریدو. اب خواہ اس پر مجھ پر کوئی بھی فتویٰ آپ لگا دینا، لیکن کہنے جا رہا ہوں اللہ کی، میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ کی نعمتوں میں سب کو شریک کرنا. آپ کے ذہن میں میرا جملہ یہ تھا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں میں سب کو شریک کرنا، اور ان کو نہ بھولنا جن کو پروردگار نے اپنی عبادت میں شامل کر دیا. عبادت میں شامل کر دیا. بات تو آگے تک جائے گی، ابھی تو بہت ہلکا لفظ میں نے آپ تک پہنچایا ہے. عبادت میں شامل کر دیا. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو میں تو واز کرتا ہی نہیں ہوں، ذرا علماء سے پوچھ لینا. بھائی نماز میں اگر دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے، ہے نا ایسی نمازیں بھی، دفتر کا حساب نماز میں سوچتے ہیں، اکاؤنٹ نماز کے دوران، تو اگر دوران نماز کسی غیر کا خیال آئے نماز کینسل، نماز باطل، دوبارہ پڑھنا. یہی ہے نا؟ سورہ فاتحہ ہے تو بڑی رحمت والا سورہ، لیکن ایک بات ہے اس میں ایک آیت ایسی ہے اس پر میں سوچتا ہوں کہ پڑھنی بھی چاہیے نماز میں یا نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بات ٹھیک ہے، لیکن اب جو جملہ کہا تم نے وہ یہ تھا صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ان بندوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی. جب نماز پڑھو سمجھے بغیر پڑھو. جہاں کے باہر کہیں کہہ دو گے نا کہ ارتضیٰ نقوی نے یہ کہہ دیا نماز بغیر سمجھے پڑھو،
کہیں گے تم سنتے کیوں ہو اس کو؟ بھئی بہتر نماز وہی ہے نا جو سمجھ کر پڑھی جائے، تو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ جلدی جلدی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ان کا راستہ بھائی دکھا دے اور قائم رکھ کی بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. ان بندوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی. کچھ بندے ذہن میں آئے، نماز رہی باطل ہو گئی. اچھا جب نماز باطل ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھنے سے، کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو، خبردار پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. میرے معبود، غیروں کا ذکر بھی، تیری نماز بھی، کہ دوسرے وہ جن کا خیال آئے تو نماز باطل، یہ وہ ان کا خیال نہ آئے تو نماز باطل. محمد بلند تر صلوات. جی عزیزو، تو صاحبان امر کون؟ تو وہ ایسا ہے کہ صاحبان امر میں اور مطیعین امر میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے عزیزو، رسول اگر بلائے تم کو جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو، کیا ہوگا؟ فوراً جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جس حالت میں بھی پکارے دوڑتے ہوئے جاؤ، یہ ہے تمہاری نماز. اب کہیے تو دیکھیے وقتی گزارنا ہو تو کتنی مثالیں دے دوں، لیکن بہت جلدی سے کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، رسول پکار لے، جانا واجب. واقعہ تاریخ کا معلوم ہے آپ کو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میری تقریر سننا ہو تو کتابیں ضرور پڑھی، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کیا اشارہ دے رہا ہوں. عزیزان محترم، تو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، رسول بلا لے تو نماز توڑو، رسول کی آواز پر لبیک کرو. یہ ہو تم صاحبان امر، وہ رسول نماز پڑھ رہا ہو اور وہ آ کے پشت رسول پر سوار ہو جائے تو رسول سجدہ تلا نہیں کر دے. اچھا پھر واپس آئیے، بات کیا ہو رہی تھی؟ والعصر، قسم عصر کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے. ایک انسان نہیں، تمام انسان نقصان میں ہے. پوچھتا ہوں کیا واقعی سب انسان نقصان میں ہیں؟ نہیں یا ہے؟ نہیں، خود قرآن نے کہہ دیا. جب سب انسان نقصان میں نہیں ہیں تو پروردگار یہ کہتا بعض انسان نقصان میں ہے. میں نے پرسوں کی تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان زار و خوار ہے، مسلمان رسوا ہے، مسلمان اپنے عمل کے باعث دنیا میں ذلیل ہے. تو مجھ سے اگر میرے محترم سننے والے نے کہا کہ سب تو ایسے نہیں ہے، مجھ پر اعتراض کر سکتے ہو، ضرورت کرو. پروردگار کہہ رہا ہے تمام انسان نقصان میں ہے. میرے معبود کیوں کہہ رہا ہے تمام انسان؟ جواب قدرت یہی ملے گا کہ معمول یہی ہے، جن لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے انہی کی بات کی جاتی ہے. آیت میں دیکھو ایسے بھی نہیں کہا کہ ایمان لانے والے، اعمال صالح بجا لانے والے، حق اور صبر کی وصیت کرنے والے فائدے میں ہیں، باقی لوگ نقصان میں ہیں. نہیں، اسلوب یہ ہے، ترتیب یہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. اعلان کر دیا. اب ایک لفظ الا آیا، کل یہاں سے بات شروع کروں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے. کن کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کس میں؟ نقصان میں. یہ نقصان کہاں سے نکلا ہے؟ میرے بزرگ جناب غلام حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور الحمدللہ صاحب کلام ہیں، شاعر ہیں،
شاعر اہل بیت ہیں کہ نقصان ہے لفظ نفس ہے. اس کائنات میں کمال کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بھیا پھر یہ کیوں کہا انسان نقصان میں ہے؟ میں نے کل کہا تھا نا خسارے کا مطلب آج سمجھاؤں گا. تو بھائی انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ ساری مخلوق نقصان میں. رک جا، نقصان نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں خسارہ. خسارہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ بزنس میں. لا جزائے خیر دے. تجارہ خسارہ ہوتا ہے بزنس میں، منافع ہوتا ہے بزنس میں. بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام بھی ایک بزنس ہے. اب پکڑ لینا میرے لفظ. اب میرے ہیں اس لیے پکڑو گے نا. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے صاحبان ایمان آؤ میں تم کو ایک ایسا بزنس بتا دوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے. قرآن نے تجارت کا لفظ استعمال کیا. تجارت کیا ہے؟ تھوڑے سے پیسے لیے، تھوڑے یا زیادہ انویسٹ کر دیے، اصل کیپٹل آپ کا وہ ہے. اس کے بعد اس میں ہوتا ہے پروفٹ، عربی میں راس المال اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے لگائے 50,000، کچھ عرصے کے بعد ہو گئے 70,000، تو 20,000 کیا ہے؟ پروفٹ. یہ ہے منافع. اچھا، اور اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں. فما ربحت تجارتہم، دیکھو قرآن نے ساری اصطلاحیں بزنس ہی کی استعمال کی ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارتوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اچھا، اب ایسا ہوا کہ صاحب وہ 50,000 لگائے تھے، 2 مہینے کے بعد 20,000 ہو گئے. اب کیا ہوا؟ نقصان. اب یہ انٹرسٹ کو بھی سود کہا جاتا ہے. وہ بحث ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ تجارت میں منافع اور نقصان ہوتا ہے، ملازمت میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. نفع اور نقصان ہوتا ہے اس چیز میں جہاں یہ گنجائش بڑھ سکے اور کم ہو سکے. اب نہیں کہا جانور نقصان میں، بھائی جانور رہے گا، پتھر رہے گا. انسان ہے کہ بڑھ بھی جائے کم بھی ہو جائے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. کیا مطلب ہے؟ بڑھ کے بلند بھی ہو سکتا ہے اور گر کے پست بھی ہو سکتا ہے. تو بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا؟ کب تو کچھ سمجھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، یہی ہے نا خوبیاں تمام. حق اور صبر کی وصیت کے ساتھ، یہ معیار. اس کے علاوہ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نقصان میں ہے. یہ بڑھے تو کہاں تک پہنچے گا؟ تم کیا کہتے ہو انسان کو؟ اشرف المخلوقات. انسان سے کوئی مخلوق تو بلند ہے نہیں. خدا بن جائے گا؟ بھائی اس سے بلند تو صرف خدا ہے. تو یہ بلند ہو تو کیسے بلند ہو؟ کام بتاتے ہیں، تم کو دکھاتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ النساء کی. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنا لے، فقد خسر خسرانا مبینا. لفی خسرن. بات کنیکٹ ہو گئی نا؟ بات مربوط ہے نا؟ تک پہنچ رہی ہے نا؟ کہا کیا تھا؟ خسارے میں رہے گا. خسارے میں رہے گا کون؟ من یتخذ الشیطان ولیا، جو اللہ کو چھوڑ دے کسی شیطان کو ولی بنا دے. تو پھر کیا طے ہوا؟ ولی کون ہے؟ کون ہے ولی؟ اللہ ولی. اب اگر اللہ کو ولی ماننے کے بجائے کسی اور کو ولی مانے، فقد خسرا. ہم ڈھونڈ رہے ہیں خسارہ کس کو ہوا. فقد خسرا خسران مبینا، وہی رہا خسارے میں. چلو ایک جلدی سے ذرا شرک کی تعریف کرو. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ جو صفت بندوں میں ہو اس کو اللہ میں ڈال دو تو شرک. جو صفت اللہ میں ہے اسے بندوں میں ڈال دو تو شرک ہے. کیا مطلب؟
اللہ کی اولاد نہیں ہے. اللہ کو کسی کا باپ کہہ دو تو شرک. اللہ کی زوجہ نہیں ہے، اگر تم اللہ کی زوجہ اور بیٹیاں اور بیٹے بنا دو تو شرک. اللہ رازق ہے، کسی کو رازق کہہ دو تو شرک. اللہ خالق ہے، کسی کو خالق کہہ دو تو شرک. ہو گئی بات. اصول کیا ہے؟ جو صفت اللہ میں نہیں ہے، جو صفت بندوں میں ہے وہ اللہ میں ڈال دو تو ہے شرک. جو صفت بندوں میں ہے وہ اللہ میں ڈال دو تو ہے شرک. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نتیجے میں آسانی ہو. تو نبی مخلوق ہے نا، نبی بندہ ہے نا. اگر اللہ کو نبی کہہ دو تو شرک، اللہ کو نبی کہہ دو تو شرک. جو رسول کہہ دیتے ہیں کہ نہیں رسول بندوں کی شان ہے، خالق کی نہیں. امام کہہ دیتے ہیں کیا نہیں امام. اب فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی بنا لے کہ نبوت میں شریک نہیں، رسالت میں شریک نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ. کل پھر انشاءاللہ خسارے سے میں آپ کو اس لفظ اللہ تک پہنچاؤں گا کہ یہ ترتیب اس طرح کیوں ہے کہ تمام انسان نقصان میں، تمام انسان گھاٹے میں، فقط وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پڑھے لکھے احباب، مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہنے لگے صاحب آپ تو کہتے ہیں علی نماز ایسی پڑھتے تھے کہ حالت نماز میں پیر سے تیر نکال لیا گیا، خبر نہیں ہوئی. یہ نماز پڑھتے ہوئے سائل کی آواز کیسے سن لی؟ یہ نماز پڑھتے ہوئے فقیر کی آواز، سائل کی آواز، بیگر کی آواز کیسے سن لی؟ کیسے کہوں؟ نماز پڑھنے والا علی، انگوٹھی مانگنے والا سائل، قبول کرنے والا پروردگار، آیت بھیجنے والا میرا خالق، فکر مسلمان کو ہے. کیسا کیسے ہو گیا؟ عبادت ہے کون سی؟ یاد رکھنا عبادت عبادت ہے. یہ آخری جملہ عبادت پر بھی آج کی گفتگو میں سن لو. عبادت عبادت ہے اگر خالق سے دو بدو مخاطبت ہو. یہی سورہ فاتحہ کی روح ہے. تبھی تو کہتے ہیں ایاک نعبدو، بارے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، گویا کہ باتیں ہو رہی. تو سائل آیا، سائل نے کہا اہل مسجد میں بھوکا ہوں، محتاج ہوں، میری مدد کرو. کسی نے کچھ نہ دیا. سائل نے پھر پکارا، اب بھی کسی نے کچھ نہ دیا. تیسری مرتبہ سائل نے اہل مسجد کو نہیں پکارا. بس وقت نہیں ہے، تشریح نہیں کر سکوں گا. اب سائل کہنے لگا پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بھائی پہلی مرتبہ صحابہ نے مسجد کو پکارا، علی نے نہیں دیا. دوسری مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پکارا، علی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اب کا پروردگار. اب سائل کہاں پہنچا؟ اللہ کی بارگاہ میں. علی کہاں تھا؟ محمد صلوات. یہ نعرے جو نوجوان لگاتے ہیں نا، یہ ولایت کے نعرے ہیں. میری دوسری تقریر میں میرا جملہ ان نعروں کے لیے نہیں تھا. کہیں کہیں یہ فیلنگ بھی لوگوں نے دی، شاید میں یہ کہہ رہا تھا. نہیں تو میں تو ان نعروں کی بات کر رہا تھا جو لوگ بتوں کو آستینوں میں چھپا کر بتوں کے خلاف لگاتے تھے. سمجھ میں وہ ریلیاں جو آج کل نکلتی ہیں، گو امریکہ گو، لا حول ولا قوت. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. خدا ولایت کا چراغ دلوں میں روشن کرو.
اور اس ولایت کے چراغ کی روشنی میں ذروں کو آفتاب بنا دو. بھئی کسی کے پاس علم آ گیا, اس نے لکھ لکھ کے دینا شروع کر دیے, ڈگری, سند, اجازت. وہ ہے نا, ایسا ہوتا ہی ہے جس کے پاس جو آ جائے. حالانکہ یہ جو کچھ آتا ہے کسبی ہوتا ہے, اللہ کے پاس سے نہیں آتا ہے, استاد کے پاس سے علم آتا ہے. ولایت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, ولایت آئی ہے اس کے پاس سے, اس اختیار کے ساتھ کہ چاہو تو اپنے پاس رکھو, چاہو تو دوسروں کو عطا کرو. فضائل آل محمد کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ فضائل لاجک کے ساتھ ہے, منطق کے ساتھ ہے, دلیل کے ساتھ ہے. اور پھر ایک نعرہ حیدری کی گونج میں یہ بات کہتا ہوں, ان کو جو ملا انہوں نے عزیز نہیں کیا, بانٹ دیا. ویسے تو اس گھرانے میں ہر ایک بانٹنے والا تھا, لیکن ابو عبداللہ الحسین ایسا ولی تھا, ایسا صاحب ولایت تھا, ایک رات میں 72 ولی بنا دیے. کیا کہتے ہو زیارت طاہر شہداء میں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. جو حسین کے دوست تھے نا وہ ولی بن گئے ایک رات میں. امام جن کو اللہ کا ولی کہے, جو ان کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ کیا ان کا خون کسی اور کے خون سے ملایا جا سکتا ہے؟ نہایت بےہودہ بیان ہے آج کے اخبار میں کہ شہدائے کربلا کا خون اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مرنے والوں کا خون. ارے حسین کا خون, تم کیا جانو خون حسین کتنا عظیم ہے. اس خون سے شریعت کا چراغ روشن ہوتا ہے, اس خون سے شریعت اسلامی کی آبیاری ہوتی ہے. ہاں عزیزو, حسین کے دوست ولی بن گئے. آج محرم کی چوتھی ہے نا, میں حسین کے ایک دوست کا ذکر کروں گا. کیسا عظیم ہوگا وہ جس کو حسین اپنا دوست کہے. کربلا میں دوسری کو حسین پہنچے تھے, لشکر پہ لشکر آنے شروع ہوئے. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی تھی, زینب پوچھتی تھی بھیا کون آیا ہے؟ کہ خونی کا لشکر آ گیا. اب کون آیا ہے؟ تو مولا بتاتے جاتے تھے, ابو مرساد کا لشکر آیا ہے. تو زینب تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا تیری طرف بھی کوئی آیا؟ کہ نہیں زینب, دنیا نے اہل بیت رسالت سے منہ موڑ لیا. بیٹا سجاد, آواز دی ثانیہ زہرا نے, بیٹا سجاد تیرا بابا اکیلا ہوتا جا رہا ہے. کب بھی اماں یہ جتنے جمع ہوئے ہیں سب میرے بابا کا خون بہانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کچھ خیال آیا, بہن کہنے لگی بھیا تیرا ایک دوست تھا بچپن کا جو تجھ کو بھائی کہتا تھا, مجھ کو بھائی کہتا تھا, اس کا نام حبیب تھا. حسین خط لکھ کے حبیب کو کیوں نہیں بلا دیتا؟ بس حسین نے مکتوب لکھا. اس ایک جملہ ہے وہ آپ تک پہنچاؤں, لکھتے ہیں ھذا المکتوب من الحسین الغریب من الحسین الغریب المظلوم الی رجل الفقیہ حبیب ابن مزار. ارے حسین غریب و مظلوم کی طرف سے صاحب فقیہ کے نام حسین کا مکتوب. حبیب میں کربلا کے جنگل میں گر گیا ہوں. حبیب دنیا نے اہل بیت رسالت سے منہ پھیر لیا ہے. دنیا فرزند فاطمہ کے خون کی پیاسی ہے. حبیب میں تجھ کو زحمت نہ دیتا, لیکن زینب بہت گھبرا رہی ہے. قاصد نے خط لیا, کوفے پہنچا. حبیب زوجہ کے ہمراہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے. جا کے دستک دی, پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین, میں ہوں قاصد حسین. ایک مرتبہ کھانا چھوڑ کے ابھی باہر آئے, قاصد کے قدموں کے بوتے لیے. ارے میرے مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہے. خط لے لیا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اس کے بعد خط پڑھا. خط کا یہ جملہ جب حبیب پہنچے نا اس جملے پر, تو اس وقت حبیب نے زاروں قطار رونا شروع کیا. وہ جملہ یہ تھا زینب گھبرا رہی ہے. ارے میرے
कासिद को घर में आए। रोजा ने कहा किसका खत है? कहा हुसैन इब्न अली का। क्या लिखा है? कहा हुसैन करबला के मैदान में है, मुझको मदद के लिए बुलाया है। क्या सोचा? कब सोच रहा हूं। जब सुना ना शहदाए हुसैन ज़ौजा हबीब ने, तो एक मर्तबा कहती है मेरी रिदा तुम ओढ़ो, अपनी तलवार को छो दो, फर्जंदे अबू तलाब की मदद के लिए मैं जाऊंगी। हबीब मोहम्मद के नवाजा तुझको बुलाए और तू सोच रहा है। कभी भी ऐसी बात नहीं है। मैं तेरा हौसला देखना चाहता था। मैं जा रहा हूं, लेकिन फिक्र है कि तेरा क्या होगा। तो कहती है हबीब मेरी फिक्र ना करो, मैं खाक फाक लूंगी मगर हुसैन की औलाद पर लंबाई दो। गुलाम को हुक्म दिया घोड़ा ले जा शहर से बाहर, और मैं किसी तरह वहां तक पहुंचूंगा। इसके बाद कूफे से रवाना हो जाऊंगा। पूरा अशुभ जमाना था। गुलाम रहवार लेकर शहर के बाहर पहुंच गया। हबीब दूसरे रास्तों से होते हुए देर से पहुंचे। जब हबीब के पहुंचने में देर हुई, एक मर्तबा घोड़े ने अपने पैरों को जमीन पर पटकना शुरू किया, टांगें बांधना शुरू की। गुलाम ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। कहा घोड़े अगर थोड़ी देर में आता नहीं आया ना, तो मैं तेरी पुष्प पर सवार होकर अली के फर्जंद की मदद के लिए जाऊंगा। ये कह रहा था कि हबीब पहुंचे। गुलाम का जुमला कानों ने सुना तो एक मर्तबा सर पीट लिया है, फर्जंद रसूल पर कैसा वक्त आ गया। घोड़े पे सवार हुए। कहा गुलाम से कि मैंने तुझको आजाद किया। कहा आका इस वक्त आजाद करते हो? आका खुद हुसैन की नुसरत के लिए जाओ और मैं यहाँ रह जाऊं। अगर तुम सवार होकर जाओगे मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन हुसैन की नुसरत करूंगा। हबीब का गुलाम करबला की तरफ आज़िम सफर हुए। हुसैन बैठे थे असहाब के साथ, अब्बास के साथ। एक मर्तबा कूफे की जानिब से घर दौड़ी। अब्बास मेरा हबीब आ गया। अब आपकी जान अली अकबर आगे बढ़ो, चचा का इस्तेमाल करो। अब्बास ने, अली अकबर ने, कासिम ने और मोहम्मद ने इस्तेमाल किया। हबीब खिदमत हुसैन में आए। फिजा ने आके खबर दी तालियां लहरा को हबीब आ गए। जैसे हबीब के आने की खबर सुनी, अली की बेटी कहती है फिजा जाकर हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिजा ने सलाम किया। ओ मैं हबीब इब्ने मुलार कहते हैं कि अल्लाह गुलाम का ये मर्तबा कि अल्लाह को नहीं मुझे सलाम कहे। मैं कहूंगा हबीब बड़ी कदर थी, ज़ैनब के सलाम की, मगर हाय उस वक्त कहाँ थे जब ज़ैनब की चादर छिन रही थी, जब खैमे जल रहे थे, जब ज़ैनब पुकार रही थी हाय